اس کے بعد آگے تیسرا رکوع شروع ہو جاتا ہے. اس تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک اسلامی معاشرے کے یعنی بہترین اسلامی معاشرے کے لیے ہدایات ارشاد فرمائی ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ ایک اسلامی ریاست کا منشور آئین بیان کیا ہے کہ وہ کیا ہونا چاہیے، اور ایک اسلامی ریاست کو کیسا ہونا چاہیے، اور ایک اسلامی معاشرے کو کیسا ہونا چاہیے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی جو ہے وہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کی جائے گی. والدین کے ساتھ احسان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ بدسلوکی کی اجازت نہیں دی، اور فرمایا کہ والدین میں سے دونوں یا ایک ان میں سے زندہ ہو تو فلا تقل لہما اف، فرمایا کہ والدین کے سامنے اف بھی نہ کرو. اف اصل میں عربی زبان میں کا لفظ ہے، یہ اس کا کوئی خاص معنی نہیں ہے، ایک حرف ہے، آواز ساؤنڈ جسے ہم کہتے ہیں نا. تو کہا جا رہا ہے کہ جس طرح وہ ہمارے عام زبان میں ہوں ہوتا ہے نا، ہوں، یعنی اپنے والدین کے سامنے غصے میں یا اس طرح ہوں بھی نہ کرو، ٹھیک ہے نا. یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان کا مقام اور مرتبہ ایسا ہے کہ ان کے سامنے اس طرح ہوں بھی نہ کرو. ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو نہ، یعنی جس طرح ہوتا ہے نا والدین یا استاد بچے کو جھڑک دیتا ہے، جھڑکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے ڈانٹ دینا، جھڑک دینا. یہ کیا کیا تم نے، ٹھیک ہے. تو والدین کو تم نہ جھڑکو، تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم والدین کو جھڑکو. وقل لہما قولا کریما، کریم نہایت نرمی کے ساتھ اور اچھی بات ان کے ساتھ کرو. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اپنے ہاتھوں کو ان کے سامنے یعنی اطاعت کے ہاتھوں کو ان کے سامنے بچھا کر رکھو، یعنی ہر وقت حاضر رہو ان کی خدمت کے لیے اور ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اپنے والدین کے لیے دعا کرو کہ رب جس طرح ہم جب چھوٹے تھے انہوں نے ہم پر رحم کیا، اے اللہ تو ان پر رحم فرما. تو اپنے والدین کے لیے دعا بھی کرو. اس کے بعد اگلی بات فرمائی کہ وآت ذی القربیٰ، اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ان کا حق ادا کرو، مسکینوں کو عطا کرو، مسافروں کو دو، فضول خرچی نہ کرو کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اور اگلی بات فرمائی جا رہی ہے کہ کوئی مانگنے والا آ جائے اور تمہارے پاس گنجائش نہ ہو وقتی طور پر دینے کی تو اس کو جھڑکو نہ، غصہ نہ کرو اس کو یعنی بڑے اچھے طریقے سے اس کو رخصت کرو کہ چلو بعد میں دے دوں گا یا اس طرح. یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ فقل لہم قولا میسورا، یعنی آسان نرمی والی بات ہو کے سختی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش نہ ہو. ولا تجعل یدک مغلولہ، اتنے کنجوس بھی نہ بنو کہ ہاتھ بالکل باندھ کے رکھ دو. ولا تبسطھا کل البسط، اور اتنے زیادہ خرچ کرنے والے بھی نہ بنو کہ کل کو سب کچھ خرچ کر کے پھر لوگوں سے مانگنا شروع کر دو، ایسا بھی نہ کرو. تو ایک میانہ روی والا طریقہ اختیار کرو. ہاں اگر کسی کا ایمان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہے تو پھر وہ کر سکتا ہے، انہوں نے اپنے گھر کا سارا مال لا کر حضور کے قدموں میں رکھ دیا. ان ربک یبسط الرزق، اگلی بات فرمائی جا رہی ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو خشیت املاق، غریبی کی ڈر سے، فقر کے ڈر سے، غریبی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. ٹھیک ہے، آج اسی لیے قتل کروایا جاتا ہے اولاد کو، پورا ایک محکمہ منصوبہ بندی کا بنایا ہوا ہے، اور یہی کہا جاتا ہے کہ آبادی زیادہ ہوئی تو پھر کھائیں گے کہاں سے. اللہ تعالیٰ اسی بات فرما رہے ہیں کہ اس ڈر سے کم از کم قتل نہ کرو. کوئی اور وجہ ہو تو چلو، کوئی عورت بیمار ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی اس طرح، وہ ایک الگ چیز ہے. اس وجہ سے تو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ بھائی کھلائیں گے کہاں سے ہم اس کو. تو وہ اس چیز سے خاص طور پر قرآن منع کر رہا ہے. اور فرمایا کہ زنا کے قریب ہی نہ جاؤ، کسی کو قتل نہ کرو، نہ حق قتل نہ کرو، یتیم کا مال نہ کھاؤ، وعدے پورے کرو، پورا پورا تولو، پورا پورا ناپو، اور فرمایا کہ کسی کی ٹو میں نہ لگو، اور فرمایا کہ زمین میں اکڑ کر نہ چلو. تو یہ 16 کے قریب ہدایات ہیں. اگلی بات جو فرمائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، فرمایا جا رہا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. ساتوں آسمان بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، زمین بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور اس کے اندر ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور اگلی بات فرمائی کہ ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو. وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، مگر تسبیح کرتی ہے حمد کے ساتھ اس کی. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم نہیں سمجھتے ان کی تسبیح کو. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا.